بین الاقوامی دنیا کے سامنے پٹ چکا ہے. اگر وہ دراؤں کا رخ بدلنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ہم ان کا تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو تبدیل کر دیں گے. بھارت جیسا بزدل دشمن تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا. جنرل عاصم منیر یہ وہ شخصیت ہے جس کا رسپانس ٹائم جو ہے وہ سیکنڈز میں بھی نہیں، نینو سیکنڈز میں ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت جو ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی من پسند رسپانسز حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس میں تو بری طرح ناکام ہو گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ بھارت جو پاکستان کو یہ دھمکی دے رہا تھا کہ ہم جنگ مسلط کریں گے، وہ بھارت جو پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا تھا، پانی کی بوند کو ترسانے کی دھمکیاں دے رہا تھا، پاکستان نے اس کا جواب یوں دیا کہ جدید میزائل کے کامیاب ترین تجربات ہوئے اور ان کی رینج 450 کلومیٹر تک ہے. لیکن آپ اور ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ تمام تر کشیدگی جا کر ملتی ہے، اس کی روٹ صرف ایک ہے اور وہ ہے مسئلہ کشمیر. اس پر ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے ہمیں وقت دیا ہے، جوائن کیا ہے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے. بہت شکریہ چودھری صاحب وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلگام کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اس پر کشمیریوں کے اس وقت کیا ایموشنز ہیں، کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیے، بے گناہ انسانوں کو اپنے سیاسی عزائم کے تابع ان کا خون ناک بہانا یہ صرف کوئی درندہ صفت حکومت یا کوئی ذہنی نفسیاتی مریض کر سکتا ہے. اور یہ دونوں کیفیات جو ہیں یہ نریندر مودی میں پائی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک ہائپ کریٹ کرنی، اپنے انٹرنل پریشر سے بھاگنے کے لیے پڑوسی ملک کو دہشت گردانہ کارروائیوں کی دھمکیاں دی ہیں کا مرکز قرار دینا، یہ وہ جھوٹا بیانیہ ہے کہ جو اب گزشتہ 77 سالوں میں متعدد دفعہ بھارت کی مختلف حکومتیں جن میں تیزی نریندر مودی کی گزشتہ 15 سالوں میں آئی، یہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے پٹ چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو نریندر مودی کے نزدیک جو پازیٹیوٹی کا ایلیمنٹ تھا وہ 100% اب نیگیٹیوٹی میں جا چکا ہے. اچھا چودھری صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب چونکہ بہت ساری اور چیزوں کے اندر تو مودی کی جو فاشسٹ حکومت ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، تو وہ جو غصہ ہے یا وہ جو ایک اپنا بھڑکنا ان کا ہے مودی صاحب کا، وہ اب اس طرح سے نکالیں گے کہ جو مظلوم مسلمان ہیں اور خاص طور کے اوپر جو کشمیری ہیں ان کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جائے گا. تو بطور وزیر اعظم آپ کی تھریٹ اسسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس پہ تو وہ گزشتہ 15 سالوں سے عمل کر رہا ہے. جب گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو گجرات میں جو مسلم کچھ فسادات ہوئے تھے ان کے نتیجے میں پوری بین الاقوامی دنیا نے اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے جو ویزا کی پابندیاں تھی عائد کر دی تھیں. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو عیسائی جو تھے ان کے املاک پر جو چرچز پر حملہ ہوا، پھر جو حالیہ دنوں میں جو انسانیت کی اس سے زیادہ خوفناک تذلیل میں نے 55 سال میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ ہندو انتہا پسند جو درندے تھے انہوں نے ایک 13 سال کی دلت بچی کے ساتھ اور پھر اس کی باڈی کو آگ لگا دی. تو یہ جس لیول کی فاشسٹ ذہن رکھنے والا آدمی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شر سے دنیا جتنی جلدی نجات حاصل کر لے فلاح انسانیت کے لیے اتنی بہتری ہے. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب، انٹرنیشنلی جو پوسچرنگ ہوئی ہے اس واقعے کے بعد ابھی تک انڈیا کا نیریٹو اس طرح سے بائی نہیں کیا بین الاقوامی دنیا نے، لیکن ایک ایکٹر جو اس میں بڑا اہم ہے وہ ہے چائنا. اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی بھی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوتا ہے تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے 2019 میں جب پلوامہ کا واقعہ ہوا یا اس سے پہلے جو اڑی کا واقعہ ہوا اس میں چائنا کی پوسچرنگ کوائٹ تھی، اب چائنا بول رہا ہے اور اسٹرانگلی بول رہا ہے. دیکھیے، چائنا کی حمایت کبھی بھی خاموش نہیں رہی. ان کے ڈپلومیسی کا اپنا انداز ہے. تھریٹ سچویشن کو اسیس کرنے کے بعد وہ رسپونڈ کرتے ہیں. اور یہ جو 4 نسلوں سے ہم ایک جملہ دہراتے ہیں نا، جو ہماری روح کا حصہ بن چکا ہے کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے، یہ وہ واحد ملک ہے کہ جنہوں نے ٹائم ٹیسٹڈلی کبھی بھی پاکستان کو کسی بھی بحران میں ڈچ نہیں کیا، چاہے وہ معاشی بحران ہو یا دفاع کے حوالے سے ہو یا اگریشن کے حوالے سے ہو. تو اس لیے چائنا کے حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اگلی منزل ہے. جو آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آبی جارحیت ہے
یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں شاید 4 یا 5 روز ہوئے ہیں، بھارت نے اڑی کے مقام سے جہلم ویلی، جہلم ریور میں، جہلم ویلی پہ جو ہمارا علاقہ ہے اس کو نقصان دینے کے لیے سارے وہ اپنا جو سپل ویز تھے کھول دیے، تو جو دریا جہلم کی سطح تھی 8 سے 10 فٹ وہ بلند ہوئی، لیکن ہم چونکہ اپنے کمینے اور کمزرف دشمن کی ارادوں سے بخوبی آگاہ ہیں تو وی ور مینٹلی پریپیئرڈ، تو ہم نے اس کا بندوبست کر کے رکھا تھا، کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں دریاؤں کا رخ بدل دوں گا، تو اگر وہ دریاؤں کا رخ بدلنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ہم ان کا تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو تبدیل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، جو فضا ابھی اس وقت خطے میں ہے، بھارت اور پاکستان کے خطے میں، اب اس کو کتنا وقت لگے گا دوبارہ سے نارمل ہونے میں، اور کیا اس طرح سے حالات، ظاہر ہے کہ کبھی بھی یہ لو اور ہیٹ کا ریلیشن شپ تو کئی صدیوں سے چل رہا ہے، لیکن مناسب کب تک ہو جائے گا؟ دیکھیے بڑا معصوم سا سوال ہے یہ۔ ابھی تو جو آپ نے دیکھا کہ ایسکلیشن جو ہے وہ فزیکلی اس لیول پہ نہیں ہے۔ ابھی تو بھارت کا جو میڈیا ہے وہ روز جنگ لگاتا ہے، شام کو وہ جیت کے تو وہ ایک شیزوفرینک حالت میں جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن کر دیتا بیان کو، صبح پھر شروع کر دیتے ہیں۔ عملی طور پر ابھی چند دن پہلے ان کے رافیل جو تھے انہوں نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو ہمارا جو پاک فضائیہ کے شاہین ہے اور جو ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے اتنا اعلیٰ طریقے سے رسپونڈ کیا کہ وہ دم دبا کے بھاگ گئے۔ تو بھارت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی جو حربی طاقت ہے وہ کیا ہے، ہمارا میزائل پروگرام کیا ہے، ہمارے پاس جو نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپنز ہیں وہ کس لیول پہ وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ تو یہ اب سارے حقائق ان کو چند دنوں میں بڑے اچھی طرح بخوبی ان کا احساس ہو گیا ہے۔ تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو میں نے تو پہلے دن جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے 24 گھنٹے میں ہی میں نے اپنا رد عمل دے دیا تھا کہ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہیں ان میں بین الاقوامی سرحدوں کی پامالی ممکن ہی نہیں ہے، اور بھارت جیسا بزدل دشمن تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ جو موجودہ پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر، جو ان کو جانتا ہے اور جو ان کے بیانیے کو اور جو ان کی جو فکری سوچ ہے اس میں جو شفافیت ہے، جو اس سے آگاہ ہے، وہ بخوبی سمجھتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا رسپانس ٹائم جو ہے وہ سیکنڈز میں بھی نہیں، نینو سیکنڈز میں ہے۔ تو اگر حالات چلیں بہتر نہیں بھی ہوتے ہیں تو کیا ریزسٹنس بڑھ جائے گی بھارت کے اندر؟ دیکھیے بھارت کے اندر ریزسٹنس بڑھ چکی ہے، اور یہ جو انٹرنل پریشرز ہیں، جو میزورام، ناگالینڈ، جو خالستان، یہ بھارت کی اندرونی ریاستیں جو اس سے آزادگی مانگ رہی ہیں، جو ابھی انہوں نے وقف بل پیش کیا اس کے خلاف جو مسلمانوں کے اندر رد عمل ہے، اور جو بھارت میں جو منورٹیز ہیں وہ جس لیول کا اس وقت انسانی سوچ سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ جو ٹارچر اسٹیٹ لیول پہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ وہ سارا رد عمل ہے جو مودی کی مقبولیت جو تھی اس کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اور اس دفعہ جو 400 پار کا نعرہ تھا وہ بری طرح سے پٹ گیا۔ تو یہ سارے انٹرنل پریشر جو ہیں ان سے نکلنے کا شاید جو ان کے پاس ایک ہی نسخہ ہے کہ اینٹی پاکستان نیریٹو، لیکن اس دفعہ وہ بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا، چونکہ وہ ڈرامہ اتنا بھونڈا ہے کہ وہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا، اور اب جو ہائپ بھارت نے کریٹ کی ہے وہ مودی کے گلے کا پھندا بن گئی ہے۔ اب نہ اس سے وہ نگلی جا رہی ہے اور نہ اس سے وہ تھوکی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گلے کی ہڈی جو ہے وہ بھارت کے لیے تو بہت بری ثابت ہوئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہوگی۔ اور یہ جو مودی نے ابھی کچھ دنوں میں اپر ملٹری ہائرارکی کے اندر چینجز کیے ہیں، کیا یہ رائٹ ٹائم تھا ری شفلنگ کا؟ کیا مودی سرکار کو یقین نہیں تھا کہ اگر کوئی بیک وقت ہمیں مختلف محاذوں پر پاکستان کا سامنا ہوگا تو یہ لیڈرشپ اس قابل ہے کہ اس کا بر وقت جواب دے یا مؤثر کارروائی کرے؟ دیکھیے یہ جو 3-4 لوگ ہیں جس میں نریندر مودی سر فہرست، راجناتھ سنگھ، امیت شاہ اور جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، یہ سارے فنیٹکس ہیں۔ یہ شاید انسانی قدروں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور اگر ان کے سامنے کوئی ان کی ملٹری کے اندر بھی کچھ سین وائسز بات کرنا چاہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کے نظام نے ہمیں بے نقاب کر دیا پھر تو جو بھارت ہے وہ 1 ارب تقریباً 30-35 کروڑ کا ملک ہے، تو لوگ ان کی ٹکا پوٹی کر دیں گے۔ تو وہ جو ایسی آواز جو کہ عقل اور دلیل کے پیمانوں پہ پورا اترتی ہے وہ اس کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دیتے ہیں، چاہے وہ ملٹری کے اندر ہو یا پالیٹکس میں ہو۔ اچھا چودھری صاحب، اس وقت بھارت کے اندر مختلف کیمپینز چل رہی ہیں اور ان کیمپینز کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو دائیں بازو کے ہندو ہیں وہ ایسی بیٹس اور ایسی سانگز کا استعمال کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 1947 میں تمہیں موقع دیا گیا تھا پاکستان جانے کا، نہیں گئے ہو، ہمیں تم سے خطرہ ہے، تم دہشت گرد ہو تو ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ بھارت ایسی اسٹیٹ جس کو مسلمانوں سے
خطرہ, اس بھارت کو کشمیریوں سے مسئلہ, اس بھارت کو سکھوں سے مسئلہ, تو اتنے مسائل کے ساتھ ایک اسٹیٹ کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی بربادی کے اسباب بنانے ہوں تو پھر یہی حالات جنم لیتے ہیں جو آپ جن کا طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. اگر اس بھارت نے ٹوٹنا ہے اور اس کی ریاستوں نے آزاد ہونا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ سوویت یونین جو تھا کتنی مائٹ تھی, کتنی ملٹری پاور تھی, لیکن افغانستان کے اندر آ کے تو پھر واپسی جو تھی اس نے دنیا میں سوویت یونین کا نقشہ تبدیل کر دیا. اب بھارت بھی اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں ظلم اور بربریت اور اپنی تمام تر معاشی طاقت کے باوجود یہ جو اس کی جتنی دعوے داری ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی طاقت کے طور پر سامنے ابھرنا چاہتا تھا, یہ بھی ان کی ایک وقت میں خواہش تھی کہ انہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ایز اے پرماننٹ ممبرشپ وہ حاصل کر سکیں. تو یہ جتنا بیانیہ انہوں نے بنایا تھا یہ اپنے ایک جعلی اور خود ساختہ فالس فلیگ آپریشن جس کا نام آپریشن پہلگام تھا, اس کے ہاتھوں ان کا تمام بیانیہ اور ان کی گزشتہ 15-20 سال کی محنت زبی بوس ہو گئی ہے. اب اس کی فرسٹریشن اور اینگر کے نتیجے میں یہ کوئی بلنڈر کرنے کے قابل ہیں یا نہیں, آنے والے دن بتائیں گے. اچھا, آپ نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ذکر کیا. آج اسحاق ڈار نے بھی ایک خط لکھا ہے کہ اگر اس میں بیرونی قوتیں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں تو وہ ادا کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے اس مومنٹ کے اوپر جہاں پر کہیں سے بھی کوئی خاصا اس طرح کا رسپانس نہیں آیا ہے, البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رسپانسبل کنٹری ہے اور بھارت نے اگر کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن کروانی ہے تو وہ کروا لے, اور پاکستان نے بھی بارہا یہ کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی فیئر انویسٹیگیشن کا حصہ بنیں گے, تو کون سی ایسی قوت ہے جو اس میں اپنا کی رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت اپنے مسائل کے اندر گردن ڈوبی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ فلسطین میں غزہ میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہوا, تو انٹرنیشنل پلیئرز نے وہاں کیا رول پلے کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہر ملک کا اپنا مفاد ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, جہاں جس انٹرنیشنل کی پلیئر نے اپنا رول پلے کرنا تھا اس کا تذکرہ آپ نے کر دیا, اور وہ ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا, وچ میٹرز اے لاٹ. اس کے بعد اگر میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا, پھر دہرا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل بارڈرز پہ تو یہ کوئی حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. یہ زیادہ سے زیادہ آزاد کشمیر کو ایک متنازع علاقہ ہونے کی بنیاد پر وہاں کوئی فیس سیونگ تلاش کر سکتا ہے, لیکن اس دفعہ ہم سب کا, پاکستان کا, آزاد کشمیر کا, سب کا ایک یونانیمس ریزالو ہے کہ اس دفعہ اگر کوئی فیس سیونگ کے نام پہ ایڈونچر کیا گیا تو اس فیس جو ہے اس کا ہی نقشہ تبدیل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, لاسٹلی میرا آپ سے آپ کی گورننس کے متعلق سوال ہے. 20 اپریل کو آپ کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے, اور ان 2 سالوں میں آپ کی گورنمنٹ نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے اور بڑے کامیاب انیشیٹیوز تھے. جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو پازیٹیولی سراہنا بھی چاہیے. چودھری صاحب, اس دوران 2 سالوں کے دوران کوئی بھی کرپشن کا اسکینڈل آپ کی گورنمنٹ میں سامنے نہیں آیا, اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اسکینڈل سامنے آ جاتے تھے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, بڑی سادی سی وجہ ہے. اگر آپ کو مرنے پہ یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حوث اور تما نہیں رکھی, اور مجھے میری والدہ کی دعا ہے, وہ میرا مرشد خانہ تھی, میں جن کپڑوں میں آیا ان میں چلا جاؤں گا. فائنینشیل جو ہے وہ گینز میرا موٹو بھی نہیں ہے, اور میں نے پرائم منسٹر بننے کے لیے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ مالک 6 مہینے دینا, تاکہ میں جو نوجوان ہیں آزاد کشمیر کے, ان کے اندر جو یہ مایوسی ہے کہ جی یہ کوئی شاید سٹاک کا کاروبار ہے, اسٹاک ایکسچینج, اور صرف یہاں پہ سرمایہ داری اقتدار تک پہنچ سکتے ہیں, ان کی امیدوں کو زندہ کر دوں کہ نہیں, ایک عام سیاسی کارکن بھی اگر پوری عزم سے استقلال سے کھڑا رہے تو اللہ پاک کی ذات کرم کرتی ہے. اور جہاں تک گورننس کی بات ہے, جب وزیر اعظم کی ذات جو ہے وہ رول آف لاء کے آگے سرنڈر کر دے تو پھر کوئی پالیسیز کو نافذ کرنے میں پیچیدگی نہیں ہوتی. لیکن جو رد عمل تھا 2 سال میں وہ اتنا شدید تھا کہ جب میں نے مافیاز پہ ہاتھ ڈالا تو وہ چیخے, جب بائیو میٹرک سسٹم کو نافذ کیا اس کا علیحدہ رد عمل آیا, جب گورننس سٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو جہاں اسٹیٹس کو تھا, اسٹیٹس کو جب توڑنے کی کوشش کی تو جو سسٹم کے بینیفیشری تھے ان سب نے یہ یقینی بنایا کہ میرا خیال ہے 2 سالوں میں میں نے شاید 2000 سے زیادہ مرتبہ عدم اعتماد کی دھمکیاں فیس کیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اس بات کا اس حوالے سے قطعاً کوئی خوف نہیں ہے کہ جب تک اللہ نے قلم کا اختیار رکھا ہوا ہے, جو آئین میں نے حلف پڑھا ہے
خدا کو حاضر ناظر جان کے اس کی پاسداری کروں گا. جب کسی مخالف کے پاس عددی اکثریت پوری ہو جائے گی تو چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، جاتے جاتے پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ کشمیریوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ضرور دیجیے. دیکھیے ایک ہی بات ہے کہ جو روشن پاکستان ہے، مضبوط پاکستان ہے، وہ تحریک آزادی کشمیر کی بقا کی واحد ضمانت ہے. میں بین الاقوامی سفارتکاری کے بارے میں کوئی زیادہ میں کوئی مثبت رائے نہیں رکھتا. ہماری امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز اور ہمارے آباء و اجداد کا جو نظریہ تھا علاقہ پاکستان کا، اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ ٹائم ٹیسٹڈلی جو ہے پاکستان اور کشمیر کا رشتہ لازم و ملزوم ہے، اور ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس امر پر مکمل طور پر یقین رکھنا ہے. بالخصوص ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جو فکری آلودگی تھوڑی سی جنم لے رہی تھی، الحمدللہ وہ بھی اس مودی کے اس حالیہ اقدام کی وجہ سے اس میں بھی خاطر کا کمی واقع ہوئی ہے. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 نسلوں سے کشمیریوں نے اپنے خون سے یہ آزادی کی تاریخ لکھی ہے، اور الحمدللہ جب تک یہ اپنے منطقی انجام طریق تکمیل پاکستان کی منزل حاصل نہیں کر سکتی، ہمیں پوری وحدت سے، پوری یکسوئی سے اللہ کے فضل و کرم کو شامل حال رکھنے کی دعا کے ساتھ اس تحریک کی اور اس تحریک کی حرمت کی پاسبانی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. تم کہتے ہو آزادی کو ایک خواب سمجھو، ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک ہوتی ہے تعبیر، اے کشمیر میرے کشمیر. یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.